آج ماہ شوال کی وہ بابرکت چاند رات مقدس گھڑیاں جن کا پورا سال بے صبری سے انتظار کیا جاتا ہے، آج آسمان پر جھلکنے والا یہ چاند صرف روشنی کا ٹکڑا نہیں، یہ رب کی رحمتوں کی پہلی صدا ہے، یہ ٹوٹے دلوں کے لیے امید کی کرن ہے، یہ قبولیت دعا کا دروازہ کھلنے کا اعلان ہے۔ یاد رکھیں، آج کی اس عظیم اور نور بھری رات میں اگر آپ نے سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ یہ 3 کام کر لیے تو آپ کی برسوں سے بند پڑی قسمت اچانک کھل جائے گی۔ وہ دروازے جو ہر کوشش کے باوجود بند تھے خود بخود کھلنے لگیں گے، آپ کی تقدیر کی سوئی ہوئی لکیریں جاگ اٹھیں گی، اور وہ دعا جسے آپ ناممکن سمجھ کر دل میں چھپا چکے تھے آج اسی رات رب کے حکم سے حقیقت بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شوال کا وہ بابرکت چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر جلوہ گر ہو چکا ہے، وہ چاند جس کا دیدار ایک مومن کے دل میں خوشی، شکر اور امید کی نئی روشنی جگا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک مہینے کے اختتام کا اعلان نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت کے مکمل ہونے کی خوشخبری ہے۔ یہ ان آنکھوں کے لیے انعام ہے جو رمضان میں جاگتی رہیں، یہ ان دلوں کے لیے خوشی ہے جو سجدوں میں جھکتے رہے، یہ وہ چاند ہے جسے دیکھتے ہی آسمانوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور زمین پر بسنے والوں کے لیے خوشیوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آج کی اس بابرکت رات میں جس گھر میں اس چاند کو دیکھ کر یہ 3 کام کر لیے جائیں، وہاں غموں کی گھٹائیں چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، تنگ دستی پیچھے ہٹنے لگتی ہے، بے برکتی ختم ہونے لگتی ہے اور خوشیاں اس گھر کا راستہ ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ آج جس گھر میں یہ 3 اعمال پڑھ لیے جائیں، وہاں کا ہر فرد آنے والے دنوں میں ایسی راحت اور آسانی محسوس کرے گا کہ خود حیران رہ جائے گا کہ رب نے کس قدر کرم فرما دیا۔ خدا را اس سنہری موقع کو ضائع مت کرنا، کیونکہ شوال کا چاند دراصل کامیابی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ رب نے اپنے بندوں کو رمضان کی عبادتوں کی توفیق دی اور اب وہ انعامات تقسیم فرما رہا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب مومنوں کو ان کی محنت کا صلہ عطا کیا جاتا ہے اور خوشی منانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل شکر سے بھرے ہونے چاہیے، زبانوں پر اللہ کی حمد ہونی چاہیے اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہونے چاہیے، کیونکہ یہ وہ لمحے ہیں جب بندہ اپنے رب کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اور آج شوال کے اس چاند کی پہلی گھڑیوں میں اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ یہ 3 کام کر لے تو اس کی زندگی میں نئی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، وہ دعائیں جو رکی ہوئی تھیں قبول ہو سکتی ہیں، وہ راستے جو بند تھے کھل سکتے ہیں۔ اگر کوئی پریشان ہے، اگر کسی کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، اگر کسی کے دل میں بوجھ ہے، اگر کسی کے نصیب ساتھ نہیں دے رہے، تو آج کی اس مبارک رات کو غفلت میں مت گزارنا بلکہ اپنے رب کے سامنے جھک جانا، کیونکہ آج کی رات شکر، خوشی اور قبولیت کی رات ہے۔ یاد رکھو، جو شخص رات کو شکر اور عبادت کے ساتھ گزار لیتا ہے وہ اپنے لیے آنے والے دنوں میں آسانیاں اور برکتیں سمیٹ لیتا ہے، اور جو اس خوشیوں بھری رات کو بھی غفلت میں گزار دے وہی اصل میں محروم رہ جاتا ہے۔ یہ 3 اعمال چھوٹے ضرور لگتے ہیں مگر ان کا اثر پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ یہ چند لمحوں کا وظیفہ ہے مگر اس کے نتیجے میں پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو ہرگز سکپ نہ کریں، کیونکہ اگر ایک بات بھی رہ گئی تو بعد میں دل کو افسوس رہ جائے گا۔ یہ رات بار بار نہیں آتی، یہ مبارک مہینہ بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں خاموش لیٹے ہیں، اور تمہیں زندگی دی گئی ہے تاکہ تم اس رمضان کو پا سکو، تو اس نعمت کی قدر کرو۔ اگر کبھی تم پر مشکل وقت آیا ہو، اگر آزمائشوں نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، اگر دعائیں مانگ مانگ کر بھی اثر نہ کر رہی ہوں، تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں رب کی ناراضگی شامل ہے، اور آج وہی رب رحمت کے دروازے کھول کر پکار رہا ہے، آ جاؤ، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ آج رب اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کر رہا ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کی فکر، اگر کسی کا ہر کام آخری لمحے میں رک جاتا ہے، اگر کامیابی ہاتھ آ کر بار بار پھسل جاتی ہے، تو آج شوال کے چاند کی ان مقدس گھڑیوں میں یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کر لو۔ میرے رب نے چاہا تو حالات بدل جائیں گے، رکاوٹیں خود راستہ چھوڑ دیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، عزت، رزق اور کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی، کیونکہ یہ لمحے صرف خوشی کے نہیں بلکہ قبولیت کے بھی ہیں۔ یہ وقت صرف عید کا نہیں بلکہ انعام کا بھی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب مہینے بھر کی عبادتوں کا صلہ دیا جاتا ہے۔
یاد رکھو یہ وقت دلوں کی اصلاح کا ہے، نصیبوں کے سنورنے کا ہے، ٹوٹے رشتوں کے جڑنے کا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کا ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج نہ جھکو گے تو کب جھکو گے؟ آج نہ رو گے تو کب رو گے؟ یہ وہ لمحے ہیں جن میں ایک آنسو بھی خزانہ بن جاتا ہے، ایک سچی دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحے نکالو، دل کو حاضر کرو، نیت کو خالص کرو اور شوال کے اس بابرکت چاند کو گواہ بنا کر یہ 3 اعمال کر لو۔ یقین رکھو تمہارا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں جائے گا۔ یہ رات تمہاری زندگی میں خوشیوں کا نیا باب کھول سکتی ہے، یہ وقت تمہاری تقدیر کو نئی روشنی دے سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں تم خود گواہی دو گے کہ واقعی شوال کا چاند اپنے ساتھ رحمت، خوشی اور کامیابی لے کر آیا تھا اور اس کی پہلی رات نے میری زندگی بدل دی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں شوال کا چاند نظر آ جائے، بس یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آج یہ عمل کر لیں، پھر آنے والے دنوں میں آپ کو بار بار دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ لوگ اکثر کہتے ہیں ہم رب کریم سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مگر قبولیت نظر نہیں آتی۔ مگر آج کی یہ رات مختلف ہے۔ آج شوال کی پہلی رات انعام کی رات ہے۔ آج کی رات وہ گھڑی ہے جب رمضان بھر کی عبادتوں کا صلہ دیا جا رہا ہے۔ آج کی رات خزانے بانٹے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے ادھوری ہے تو مغرب کے بعد وہ لمحات شروع ہو جاتے ہیں جب رب کریم اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ وہ پکار رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا، اور جب بندہ سچے دل سے جھک جاتا ہے، اپنی حاجت پیش کرتا ہے، تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کی دعا کو رد نہ کرنا، اس کی مشکل کو آسان کر دینا، اس کے راستے کی رکاوٹیں ہٹا دینا۔ اس عمل کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اختیار ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو خود پکڑ کر مصلے پر بٹھا دیتا اور کہتا آج کی رات یہ موقع ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ آج کی پوری رات آپ کے پاس ہے، اگر کسی مجبوری سے رات میں نہ کر سکیں تو دن میں کر لیں۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور یاد رکھیں اسے صرف ایک بار سچی توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور ایک سچی توجہ زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ چاہے آپ مسجد میں بیٹھ کر کریں یا اپنے گھر کے کسی خاموش کونے میں، مرد ہوں یا عورت، جوان ہوں یا بزرگ، ہر ایک کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے۔ مگر یاد رکھنا آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو تمہیں ناممکن لگتا ہے، کیونکہ یہ لمحے عام نہیں ہیں، یہ انعام کے لمحے ہیں، یہ خوشی کے ساتھ قبولیت کے بھی لمحے ہیں۔ رمضان گزر چکا ہے مگر اس کی رحمت ابھی بھی تمہیں پکار رہی ہے۔ آج اگر تم لاکھوں کروڑوں بلکہ جتنا چاہو مانگ لو، رب کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ تو عطا کرنے والا ہے۔ شوال کے چاند کی حقیقت یہی ہے کہ یہ کامیابی اور مغفرت کا اعلان لے کر آتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ رات تمہاری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بن جائے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو، دل سے نادم ہو جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، آنسو بہاؤ اور اپنے رب سے معافی مانگو، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے۔ سوچو رب کتنا مہربان ہے، معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کبھی خاص راتیں دیتا ہے، کبھی خاص مواقع، اور پھر ایک پورا مہینہ عطا کرتا ہے تاکہ بندہ پلٹ آئے، سنبھل جائے اور اس کی طرف لوٹ آئے۔ ان مبارک لمحات میں اللہ مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے اور فرماتا ہے مانگ جتنا مانگ سکتا ہے، مانگ میں عطا کرنے والا ہوں۔ خدا را آج اس موقع کو ضائع نہ کرو۔ رب اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اسی لیے بار بار موقع دیتا ہے کہ اے میرے بندو واپس آ جاؤ۔ یاد کرو پچھلے سال جو لوگ ہمارے ساتھ تھے آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں، وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ ابھی بھی وقت ہے، مگر جب وقت آیا تو ایک لمحہ کی مہلت بھی نہ ملی، اور آج تم زندہ ہو، تمہارے پاس یہ رات ہے، تم آج ہی سچی توبہ کر لو۔ اس رات کی عظمت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، بس اتنا سمجھ لو کہ شوال کی اس پہلی رات کی ہر گھڑی انعام اور قبولیت کی گھڑی ہے۔ فیصلے ہو رہے ہیں، تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، اور جو آج جھک گیا، جو آج رو پڑا، جو آج سچے دل سے مانگ بیٹھا، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے
اب اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دل سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے روح پرور وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے، تاکہ شوال کے اس مقدس مہینے میں آپ کسی خیر اور برکت سے محروم نہ رہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج ماہ شوال کا بابرکت چاند دیکھنے کے بعد آپ کے پاس پوری رات بھی ہے اور اگلا پورا دن بھی۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، جس جگہ آسانی ہو، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر سکون سے بیٹھ کر، یا اگر مجبوری ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ حصول ثواب اور برکت کی نیت سے ایک بار دل کی حاضری کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جسے گھر چاہیے گھر مانگ لے، جسے گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، بہتر روزگار، اچھی شادی، اولاد، عزت، کامیابی، جو بھی دل میں ہے آج رب کریم کے حضور رکھ دیں، کیونکہ آج کی یہ مبارک گھڑیاں ایسی ہیں کہ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ آپ کے مقدر میں لکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کھل کر مانگو، دل کھول کر مانگو، یہ لمحے بار بار نہیں آتے۔ جسے یہ موقع مل جاتا ہے وہ پورا سال رحمتوں اور برکتوں میں رہتا ہے۔ اگر کوئی قرض دار ہے تو قرض سے نجات مانگ لے، اگر روزگار نہیں مل رہا تو نوکری مانگ لے، اگر شادی میں رکاوٹ ہے تو آسانی مانگ لے۔ آج شوال کی پہلی رات میں نصیب لکھے جا رہے ہیں، اس لیے جو مانگنا ہے ابھی مانگ لو۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ پوری توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ سب سے پہلا وظیفہ قرآن پاک کی ایک عظیم آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت ہے اور اس میں رب کریم کا شکر ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، یعنی اے میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شوال کی یہ پہلی بابرکت رات عطا فرمائی، مجھے بخشش اور مانگنے کا موقع دیا، اور آج جو سچے دل سے مانگ لے گا، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے گا، وہ ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، بلکہ نعمتیں خود اس کی طرف چل کر آتی ہیں۔ اب توجہ سے سن لیں کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار، الحمدللہ رب العالمین 2 بار، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو تو دل سے شکر ادا کریں۔ آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں ندامت ہو، لبوں پر عاجزی ہو، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنے رب سے مانگتے جائیں۔ یقین کریں اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ اسے اور نواز دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ اس لیے ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ شکر ہی وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آج کا خاص الخاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو شوال کی اس بابرکت اور قبولیت والی رات کی عظمت کے عین مطابق ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ رات مانگنے کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، ایسی رات جس میں نیکیوں کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ پوری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، مختلف اعمال میں مشغول رہتے ہیں، مگر اب میں آپ کو ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جسے صرف 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ ہر شخص پوری رات میں مکمل قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملے گا؟
یہ سن کر صحابہ کرام کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ آپ نے فرمایا سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں پورے قرآن کا ثواب لکھ دے گا۔ تو ثواب کی نیت سے ایک بار دل کی حاضری کے ساتھ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کو نہایت خوبصورتی، محبت اور تحمل کے ساتھ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں اگر آپ کسی ایسی حاجت کے ساتھ بیٹھے ہیں جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، جیسے عقل کہتی ہے کہ یہ صرف خواب ہے، تو یقین جانیں شوال کی اس مقدس رات میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے مانگنے سے وہ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جسے یقین نہ آئے وہ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، کامیابی آپ سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ اگر کوئی شخص 1 منٹ بھی نکال سکے اور اس خاص وظیفے کو چھوڑ دے تو وہ خود اپنی محرومی کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ آج کی رات رب کریم اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس لیے ہرگز لاپرواہی نہ کرنا، جب آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں تو اس دوران کسی سے بات نہ کریں اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ پوری توجہ اپنے مقصد پر رکھیں، دل میں اپنی حاجت کو رکھیں، جتنا زیادہ ہو سکے مانگتے جائیں، کیونکہ ان 3 بار کی تلاوت کے دوران جو دعائیں دل سے نکلتی ہیں، جو خواہشیں آنسوؤں کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں، وہی آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب آج کا تیسرا اور آخری کام رہ جاتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر پورا عمل ادھورا ہے، یہی اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب آخر میں آپ نے رب کریم کے 2 مبارک صفاتی نام پڑھنے ہیں، کیونکہ آج ہر شخص رزق چاہتا ہے، ہر کوئی کشادگی چاہتا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں سب کو دولت اور آسانی درکار ہے، مگر رازق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی اور سے امید لگائی جائے تو ناراضگی ہے، اور جب آج کی اس بابرکت رات میں رب کریم خود دینے کے لیے تیار ہے، خود بانٹنے کے لیے تیار ہے، رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسانے کو تیار ہے، تو پھر لینے میں تاخیر کیوں؟ اس لیے تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح پڑھنا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے 2 عظیم صفاتی نام ہیں، یا رزاق یعنی اے رزق عطا کرنے والی ذات، اور یا فتاح یعنی اے بند دروازے کھولنے والے۔ جب رزق کا ایک دروازہ کھلتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، اور یہاں تو بے شمار دروازے کھلنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں، یہ بے حد مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ اب طریقہ سن لیجئے۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار، یا رزاق یا فتاح 2 بار، یا رزاق یا فتاح 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ 11 بار پڑھتے ہی فوراً اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اور یہ رات توبہ کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، تقدیر سنوارنے کی رات ہے۔ توبہ کے بعد آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر انعام لینے کی باری ہے۔ کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر بچوں کی طرح ضد کر کے مانگیں، کیونکہ رب کو مانگنے والے کی عاجزی اور آنسو بہت پسند ہیں۔ آج جو بھی مانگیں گے رب آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکا سکتا ہے کہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ یہ عمل ہر مرد اور عورت کے لیے عام ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر اسے چھوڑنا نہیں۔ پوری رات اور اگلا دن آپ کے پاس ہے، جب چاہیں پڑھ لیں۔ جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلیں گے وہ آپ کے حق میں لکھے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔